يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. اللہ فرما رہے ہیں میں جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دوں، جسے چاہوں نہ بیٹے دوں نہ بیٹی دوں. تو نظام کس کا چل رہا ہے؟ تو اللہ کو ساتھ لو، اللہ کو راضی کرو. تو بادل میں سے آواز آئی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ. کہاں سے آواز آ رہی بھائی؟ نام لے کر. اب یہ آدمی حیران ہو رہا ہے تو بھی بادل میں سے آواز آ رہی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ. پانی برسا، ایک نالے میں چل پڑا. کہانی نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے. آگے ایک آدمی کو دیکھا کھیت میں پانی لگا رہا ہے. اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے بھائی؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا، جو بادلوں میں سے سنا تھا. انہوں نے کہا بھی تمہارا نام لے کر کہا گیا کہ تمہارے باغ کو پانی پہنچایا جائے، بادلوں میں سے تمہارا نام لیا گیا، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کون سا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تو تمہیں پتہ لگ گیا، میں بتا دیتا ہوں. میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں. مثال کے طور پر 30,000 روپے کمائے تو 10,000 گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، 10,000 زمین پہ خرچ کرتا ہوں، اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. یہ اس عمل کی برکت ہے کہ بادل مسخر ہے. یہ رہی یہاں کا علاقہ ہے نا، کپاس کا علاقہ ہے. ایک زمیندار کہنے لگا کہ مولوی صاحب ایسی سوڑی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کرتی، ہماری لاکھوں کی فصل تباہ ہو گئی. اس سے پوچھا چوہی صاحب آپ عشر ادا کرتے ہو؟ عشر کہتا ہوں عشر ہوتا کیا ہے؟ تو جب عشر نہیں دو گے تو سوڑی آئے گی اور کیا ہوگا؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی فساد ہے خشکی میں یا تری میں، اللہ فرما رہے ہیں انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے. ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور فلاں آدمی کا مال تھا، سمندر کے کنارے رکھا تھا، پانی کی لہریں آئیں اور سامان بہا کر لے گئی، نقصان ہو گیا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے. انہیں زکوٰۃ نہیں دی ہو. آپ سچی بتاؤ آج زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہیں کہ نہ دینے والے زیادہ ہیں؟ بولو بھائی. تو جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مسئلے حل ہوں گے کہ بگڑیں گے؟ خوشی آئے گی کہ پریشانیاں؟ کام بنیں گے کہ بگڑیں گے؟ یہ تبلیغ میں یہ اجتماع کس لیے ہے بھائی؟ یہ باہر بہت سارے لوگ چل پھر رہے ہیں، دسترخوان لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھاتے پیتے. بھائی پرانے ساتھی اس کا اہتمام کریں. باہر کچھ ساتھی جائیں بالکل کوئی دسترخوان نہ لگے، بات کو غور سے سنے بھائی، غور سے سنے بھائی، بات کو سمجھے بھائی. دھیان سے بات اٹھ کے نہیں جائے بھائی، درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا کسی نے بھائی. تو میرے بھائیو تبلیغ کیا ہے کہ دیکھو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ مال کمانے نہیں، ضرورتیں پوری کرنے نہیں. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کس لیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. قیامت تک کوئی نبی، قیامت تک کوئی نبی. اللہ کا دین دنیا میں چمکے، اللہ کا دین دنیا میں پھیلے، اس کی محنت کرنی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. دین ہوگا تو دنیا آخرت بنے گی، اگر دین نہیں ہے تو نہ دنیا بنے گی نہ اللہ مسئلے حل کرے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ تقوی پر آ جائے، گناہوں سے بچ جائیں،
اپنے ایمان کو کامل بنا لیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. 15,000 کما کے کیا کہے گا؟ ختم ہی نہیں ہوتے، ختم ہی نہیں. یہ ہے برکت. اور 15 لاکھ روپے کما کے کہتا ہے پورے نہیں پڑتے، یہ ہے بے برکتی. یہ کیا ہے؟ برکتیں آئیں گی، برکتیں. اللہ کو ساتھ لو، اپنے اعمال اچھے بناؤ، اعمال اچھے بناؤ. اور اعمال میں سب سے پہلا عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے. بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ کیا ڈالا بھائی؟ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر مسجد میں سب سے پہلی آواز کیا گونجتی ہے صبح صبح؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اذان 6 سبق ہے، اذان میں 6 سبق ہے. اگر یہ پکے ہو گئے تو دین پر چلنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سچ بولنا، عشر دینا، بہنوں کو وراثت میں حق دینا، گناہوں سے بچنا، بالکل آسان. اگر یہ 6 سبق پکے ہو جائیں، پہلا سبق اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. بولو سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ 4 مرتبہ مؤذن نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں. اللہ بڑا ہے تو اللہ کی مانو. SHO یہ تھانے کا بڑا ہے، سب اس کی مانتے ہیں. لیکن جب DSP آ جائے تو SHO اس کی مانتا ہے کیونکہ یہ میرے سے. DSP کے سامنے SP آ جائے تو اس کی مانتا ہے کیونکہ میرے سے. SP کے سامنے DIG آ جائے بھاگ کے جاتا ہے. DIG کو IG بولا ہے بھاگ کے جاتا ہے کیونکہ میرے سے بڑا ہے. اور اللہ بولا ہے، اللہ بولا ہے. ایک بریگیڈیئر صاحب کے پاس گئے، بریگیڈیئر صاحب گشت کر گئے. ان سے کہا کہ دیکھو ہم اندر جا رہے ہیں، تمہارے ساتھ بیل کریں گے، مہمانوں کے لیے چائے پانی منگاؤ، تم نے اندر نہیں آنا. پکا کر دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب اندر گئے، بریگیڈیئر صاحب نے بیل کی کہ مہمانوں کے لیے چائے پانی منگاؤ. اب اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا کہ بیل کی ہے اور آگے سے سلوٹ نہیں ہے. دوسری بیل کوئی نہیں. تیسری بیل بہت لمبی، پھر کوئی نہیں. ایک رنگ آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ باہر جا کے اس کو ڈانٹا. ہمارے ساتھی نے کہا اس کی غلطی نہیں ہے، ہم نے منع کیا تھا. کیوں؟ اندر آئے. صاحب یہ آپ کا ملازم نہیں ہے، یہ حکومت کا ملازم ہے. تنخواہ آپ نہیں دیتے، حکومت دیتی ہے. ہاں آپ کا ماتحت ہے، آپ نے 3 دفعہ بلایا، وہ نہیں آیا. آپ کو کتنا غصہ آیا. اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ نے امتحان کی. اس کے کان کھولے ہیں. میرا ماتحت میری نہ مانے، مجھے کتنا بوجھ آیا. میں اللہ کا بندہ ہو کے اللہ کی نہیں مانتا، لیکن اللہ پھر بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے. تو پہلا سبق اذان کا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ دوسرا سبق اشہد ان لا الہ الا اللہ. دنیا کے انسانوں کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے کس کے؟ کوئی عزت دینے والا نہیں سوائے کس کے؟ کوئی خوشیاں دینے والا نہیں سوائے کس کے؟ کوئی پریشانیوں سے بچانے والا نہیں سوائے کس کے؟ اس ساری کائنات میں نظام کس کا چل رہا ہے؟ کس کا چل رہا ہے؟ اچھا دیکھو 2 باتیں جو ہے نا، 2 باتیں سب مانتے ہیں. پتا کیا ہے؟ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ گرمی کون لاتا ہے؟ سردی کون لاتا ہے؟ بارش کون لاتا ہے؟ دن رات کون لاتا ہے؟ کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ سب مانتے ہیں. دوسری بات سب مانتے ہیں اندر کا نظام. دل کو کون چلا رہا ہے؟ جگر کو کون چلا رہا ہے؟ رگیں ہڈیاں جوڑ کون چلا رہا ہے؟ پٹے پتا پھیپڑا کون چلا رہا ہے؟ جسم کے اندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ تو باہر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اندر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ یہ سب مانتے ہیں. تیسری بات نہیں مانتے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، میرے اندر کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، اور کاروبار کو میں چلا رہا ہوں. کاروبار کو، گھر کو میں چلا رہا ہوں، اور تجھے کون چلا رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے کس کے؟ اللہ.
کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں سوائے کس کے؟ تیسرا سبق اذان کا، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اگر تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کا راستہ ایک ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کی اتباع کرو، نبی کے دامن کو پکڑو، نبی کی چال چلو، نبی کے نقش قدم پہ چلو، تو اللہ تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر ہے، جو برکت والے، جن کی ہر چیز برکت والی۔ ایک صحابی کے سر پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیر دیا پیار سے، انہوں نے ساری زندگی بال نہیں کٹوائے کہ جن بالوں پر نبی کا ہاتھ لگا یہ نہیں کٹوا۔ آپ کا ہر عمل برکت والا ہے۔ یہ کیوں پریشانیاں ہیں، کیوں مصیبتیں کہ نبی والے عمل چھوڑ دیے، نبی والا طریقہ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرما رہے تھے، ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، راستے میں بڑھیا کا مکان تھا، ام معبد اس کا نام تھا، اس کی دبلی پتلی بیمار سی بکری دیوار کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا اجازت دو ہم دودھ نکال لیں۔ اس نے کہا میرا خاوند بکریاں چرانے گیا ہے، یہ بیمار ہے، چل بھی نہیں سکتی کہ جا کے چر لیتی، اس میں دودھ ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم اجازت دے دو۔ انہوں نے کہا اگر نکلتا ہے تو نکال لو۔ آپ نے سب سے بڑا برتن لیا، تھنوں کو ہاتھ لگایا تو تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے دودھ نکالا، برتن بھر گیا، جو ساتھ تھے انہیں پلایا، پھر دودھ نکالا، برتن بھر گیا، خود بھی نوش فرمایا، تیسری مرتبہ دودھ نکالا، پھر برتن بھر گیا، گھر والوں کو دیا اور آگے چل پڑے۔ ایسے نبی اللہ نے ہمیں دیے، ایسی برکت والے، ایسی شان والے۔ ان نبی کی اتباع کرو اور نبی کا دامن پکڑو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول جو کرنے کو کہے کرو، اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ، یہ دین ہے، نبی کی اتباع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، کیوں بھائی سن رہے ہیں کہ سن رہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ چند صحابہ جھپٹ کر آپ کے وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے ہیں، کپڑوں پر ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو پتہ کیا کرو، بات کرو تو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کیا کرو، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی کو کبھی دکھ نہ دے۔ نبی نے عمل کی طرف متوجہ کیا۔ محبت کا تقاضا اطاعت، محبت کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ نبی سے محبت ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ نام ہے غلام محمد تو شکل بھی بناؤ کون سی؟ غلام محمد بھائی۔ نام کیا ہے؟ عاشق رسول، غلام نبی، بہت اچھے نام ہے، مبارک۔ تو بھائی شکل بھی وہ بناؤ، لباس بھی وہ پہنو، طریقہ بھی نبی کا اپناؤ۔ کہ ابا جی مجھے آپ سے محبت بڑی ہے پر میں نے آپ کی بات نہیں مان لی، کہا دفعہ باپ کیا کہا دفعہ۔ یہ زبانی کلامی دعویٰ نہیں، ایمان تو چیزیں، اللہ سے محبت ہو، اللہ کے نبی سے محبت ہو، اور اگر اللہ کے رسول اللہ سے نبی سے محبت ہے تو کیا کرو؟ نبی کی اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ اللہ سے محبت یہی تو ایمان ہے، اللہ کے نبی سے محبت یہی تو ایمان ہے، اور اس ایمان کا تقاضا نبی کی اتباع کرو، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے، جو چوتھا سبق اذان کا، حی علی الصلاۃ، آجاؤ نماز کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب چلو نماز، صحت دینے والا کون ہے؟ ڈاکٹر کیا آپ کے نہیں ہے؟ وکیل صاحب چلو نماز،
وزیر صاحب چلو نماز، لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں، 50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں افسر صاحب کے پاس، چودھری صاحب کے پاس، اپنے اپنے مسائل لے کر آئے ہوئے، چودھری صاحب مسئلے سن رہے ہیں، میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ یہ مسئلے جو مسائل لے کر آئے ہیں، ان کے مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ۔ اور چودھری صاحب کے مسئلے کون حل کرے گا؟ ایم پی ایم ایل اے صاحب کے مسئلے کون حل کرے گا؟ تو کدھر چلو، ادھر چلو، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، کاروبار چھوڑو، میٹنگ چھوڑو، فنکشن چھوڑو، ڈیرا چھوڑو، چلو نماز، چلو نماز۔ 5واں سبق آذان کا، حی علی الفلاح۔ کیوں نماز کی طرف آ جاؤ؟ کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں۔ تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کے سامنے ماتھا ٹکاؤ، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا، دوائیوں سے نہیں ہوتا، حکومتوں سے نہیں ہوتا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کر دے گا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کر دے گا۔ 6واں سبق آذان کا، فجر کی آذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ نماز بہتر ہے کس سے؟ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ زندہ آدمی کو سوئی چبھو، اس کی چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو، وہ ٹس سے مس نہ ہوگا۔ جس کا دل زندہ ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، میٹنگ سے اٹھائے گی، ڈیرے سے اٹھائے گی اور نماز کی طرف لے جائے گی۔ جس کا دل مردہ ہوگا وہ آذان پہ آذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہوگا۔ جس کا دل مردہ ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ قرآن نصیحت ہے سب کے لیے نہیں، جس کا دل زندہ ہو۔ مردہ دل کے لیے قرآن نصیحت نہیں ہے۔ مردہ بھینس سے دودھ نہیں نکلتا، مردہ دل نماز کو نہیں جاتا۔ آخری آذان کے آخر میں، آذان کے پہلے 2 سبق دوبارہ دہرائے مؤذن نے، دوبارہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دنیا کے انسانوں کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا کون ہے؟ بڑا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے۔ کیا خوبصورت پیغام آذان میں چھپا ہو۔ اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو آذان سن کے کبھی دکان پہ نہیں بیٹھے گا، کبھی دفتر نہیں بیٹھے گا، آذان سنتے ہی بھاگے گا کدھر؟ صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب آذان ہوتی تھی تو بازار بند۔ یہ اجتماع کس لیے ہے؟ یہ دیپال پور میں اجتماع کس لیے ہے؟ کہ یہ فضا بن جائے پورے دیپال پور میں، پوری مارکیٹ میں، سارے دفتروں میں۔ جب آذان ہو تو سب کدھر جائیں؟ تو سب نیت کرو بھائی سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ سب کو کیا بنانا ہے؟ اور شروع کہاں سے کرو؟ اپنے آپ سے شروع کرو، دوسروں کو سمجھاؤ۔ نماز زندہ ہو، یہ محنت ہو رہی۔ کیسے لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے۔ جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا، اور جو اللہ کی نہیں مانتا، کیوں؟ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ اپنی پہچان کروا رہے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اللہ کیسے پیار سے سمجھا رہے ہیں۔ وہ انسان، وہ ڈاکٹر صاحب، وزیر صاحب، ایم پی اے صاحب، چودھری صاحب، نمبردار صاحب، یہ آنکھیں تمہیں کس نے دی؟ ایک آدمی سے میں نے پوچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا اگر تیری آنکھیں نہ ہوتی تو تو کام کر لیتا۔ 20,000 تنخواہ جس سے لیتا ہے اس کے کہنے پر بھاگ کے جاتا ہے۔ جس اللہ نے آنکھیں دی جو 50 کروڑ میں نہیں ملتی، وہ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، دکان میں بیٹھا، کیونکہ اللہ کو پہچانا نہیں۔ ایک ساتھی کہتا ہے ہم گشت کرنے گئے، ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، یا اللہ اس کے 5 بیٹے تھے اور 5 کے 5 نابینا تھے۔ کسی کے 2 بچے، 3 بچے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ یہ آنکھیں کس نے دی ہے بھائی؟ آنکھوں میں دیکھنا کس نے رکھا ہے؟ آنکھ کی بیماریوں سے کس نے بچایا ہے؟ اور آنکھ کب چھین سکتا ہے اللہ؟ جب چاہے۔
اللہ آنکھ چھین لے کیا کر لیں گے؟ تو اللہ فرما رہے میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، میں نے تمہیں زبان نہیں دی، بول رہے یہ بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ میں نے تمہیں دو ہونٹ نہیں بنا کے دیے، اللہ نام لے کے گنوا رہا میں نے تمہیں دو ہونٹ نہیں دیے۔ ہم روزانہ پانی پیتے ہیں، پانی کون پلاتا ہے؟ اللہ قرآن میں جتا رہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی جو تم پیتے ہو اللہ فرما رہے ہیں آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ پانی کون اتارتا ہے؟ زمین سے کون نکالتا ہے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اللہ فرما رہے ہیں اگر میں پانی کو زمین کے نیچے گہرا اتار دوں تو بتاؤ میرے علاوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے؟ پھر پانی کو میٹھا کس نے بنایا؟ اللہ دھمکی دے رہے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا زہر بنا۔ آگے اللہ شکوہ کر رہے ہیں فلولا تشکرون، او میرے بندو تم میرا شکر کیوں نہیں کرتے؟ میرا شکر جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اللہ کا شکر کر رہا ہے کہ ناشکری کر رہا ہے؟ پانی کون پلا رہا ہے؟ کھانا کون کھلاتا ہے؟ سیب کھا رہے ہیں، انار کھا رہے ہیں، انگور کھا رہے ہیں، کیلا کھا رہے ہیں، امرود کھا رہے ہیں، سبزیاں، یا اللہ سبزی منڈی جاؤ نا، واہ جی واہ کیا بات ہے، کیا بات، سب دھنیا، پودینہ، ادرک، ٹماٹر، کدو، ٹینڈے، کریلے، واہ جی واہ، ٹرکوں کے ٹرک، یا آپ کے آلو، واہ جی واہ۔ وہ کل میں ایک سے پوچھ رہا تھا یہاں کام کر کہتا ہم جو اپنی کمپنی کے لیے جمع کرتے ہیں نا آلو یہاں سے صرف 2 لاکھ ٹن، اتنا آلو یہ کس نے بنایا بھائی؟ زمیندار کو اللہ اپنی بڑی قدرت دکھاتا ہے، بڑی قدرت دکھاتا ہے۔ زمین کو کون پھاڑتا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے انسان یہ جو کچھ تو کھاتا ہے اس کے پیچھے نظام تو دیکھ کیا چلا ہے۔ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ بارشیں بند ہو جائیں، نہریں خشک ہو جائیں، چشمے خشک ہو جائیں، برف باریاں بند ہو جائیں، پانی ختم ہو جائے تو کھیتیاں اگ سکتی ہیں؟ تو پانی کون برساتا ہے؟ پھر زمین کو کون پھاڑتا ہے؟ یہ نرم سی کومپل زمین پھاڑ سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو پھاڑا ہے، پھر ہم نے اگائے یہ غلے، یہ میوے، یہ کھجور، یہ زیتون، یہ سبزیاں ہم نے اگائیں، کس کے لیے؟ متاعا لکم، تمہارے لیے۔ اس کے لیے گھر میں کوئی خاص مہمان آ جائے نا، وہ بڑا جس سے عقیدت ہو، بزرگ ہو، بھئی کھیر بناؤ، بھئی پلاؤ بناؤ، بھئی قورمہ بناؤ، وہ کہتا ہے کسٹرڈ کھانا ہے، کسٹرڈ بناؤ، رائتا بھی ہونا چاہیے، کہتا رائتا لاؤ، کہ میرے لیے پلاؤ بناؤ، کہ جی پلاؤ بناؤ۔ یہ پتہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ جو کون ہو؟ خاص مہمان۔ اگر کوئی عام راہگیر گزر رہا ہے نا، وہ کہتا ہے جی مجھے بھوک لگ رہی کھانا کھلاؤ، اگر آپ شریف آدمی ہو آپ کو یار بیٹھ جاؤ، جو گھر میں پکا ہوا ہے لا کے سامنے رکھ دو گے۔ وہ کہتا ہے جی میں نے تو کھیر بھی کھانی ہے، میں نے تو پلاؤ بھی کھانا ہے، میں نے تو قورمہ بھی کھانا ہے۔ اب یہ کھانا کھا ہونا چاہ رہے تو اب اس کے نخرے۔ اللہ نے جانوروں سے کیا فرمایا؟ پتے کھاؤ، چارہ کھاؤ، گھاس کھاؤ، اور اللہ نے انسان کے نخرے اٹھائے۔ انسان کے کیا اٹھائے؟ اس کے لیے ادرک بھی بناؤ، پیاز بھی بناؤ، شلجم بھی بناؤ، لہسن بھی بناؤ، گاجر بھی بناؤ، مولی بھی بناؤ، دھنیا بھی بناؤ، پودینے بھی بناؤ، اور اس کے لیے گرم مسالے بھی بناؤ، اس کے لیے پھل بھی بناؤ، پھول بھی بناؤ، غلے بھی بناؤ، میوے بھی بناؤ۔ ہر 4 مہینے بعد سبزی بدل رہی ہے، پھل بدل رہے ہیں۔ اللہ نے کیسے اس انسان کے نخرے اٹھائے، اور یہ کیسا عجیب انسان ہے جو اپنے رب کو نخرے دکھاتا ہے۔ اپنے رب کو کیا دکھاتا ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچانو، اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں۔ اس اللہ کو راضی کر لو۔ 2 ہو تو تیسرا کون ہے؟ 3 ہو تو چوتھا کون ہے؟
زور سے بولو، آہستہ بولو، کون سن رہا ہے؟ اسروا قولکم او اجہروا بہ، زور سے بولو، آہستہ بولو، کون سن رہا ہے؟ وہ سنتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، تمہارے ظاہر پوشیدہ سب کو جانتا ہے۔ وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر، دیکھ رہا ہے۔ موٹر وے پہ نا لوگ 160-70 پہ جاتے ہیں، اور جہاں انہیں اندازہ ہوتا ہے آگے کیمرہ لگا ہے تو فوراً سپیڈ 120 پہ لاتے ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تو سارے انسانوں پر کیمرہ کس کا لگا ہوا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ میں ایک مسجد میں گیا تو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے دیکھا چاروں طرف کوئی کیمرہ نظر کوئی نہیں آیا، تو میں نے مسجد والوں سے کہا کہ بھائی کیمرہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا، اور اتنے آپ نے اتنی ساری جگہ پر لکھ کے لگایا ہوا ہے۔ کہتا جی لوگوں کو ڈرانے کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اور میں نے جب سے لکھا جوتی چوری نہیں ہوتی۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ یہ ہے تبلیغ کہ ڈاکٹر صاحب اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو، وکیل صاحب اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو، وزیر صاحب اللہ دیکھ رہا ہے، ریڑھی والے اللہ دیکھ رہا ہے تجھے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور جانا کس کے پاس ہے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تمہیں لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے بڑا پکا ٹکا ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بالضرور اٹھایا جائے گا، اور تمہیں ضرور بالضرور بتایا جائے گا کہ تم کر کے کیا ہے۔ سچ بولتے تھے کہ جھوٹ، قرآن سنتے تھے کہ گانا، فجر میں مسجد میں تھے کہ بستر پہ، ہماری آنکھوں میں حیا تھی یا بے حیا، حلال کھاتے تھے کہ حرام، آزاد تھے کہ پابند، سب بتایا جائے گا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ میں کہ یہ تیرا اعمال نامہ ہے، خود ہی پڑھ کے دیکھ تو کر کے کیا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کیا تھا سامنے آ جائے گا، کوئی چیز نہیں چھوٹے گی۔ حیران ہو کر کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی عجیب کتاب ہے، اس نے نہ میری چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو یہ ایک آیت کافی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر خیر کا کام کرے گا وہ بھی سامنے آئے گا، ذرے کے برابر شر کا کام کرے گا وہ بھی سامنے آئے گا۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اللہ ہمارے ہم قیامت کے دن زبان پہ مور لگائیں گے، زبان نہیں بولیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے۔ اس ہاتھ سے کیا لکھا تھا؟ عدل کے ظلم۔ اس ہاتھ سے کیا کیا تھا؟ صحیح فیصلہ کے غلط۔ پاؤں بولیں گے، ان پاؤں سے کدھر جاتے تھے؟ مسجد کی طرف یا غلط جگہ پر؟ سارا جسم بولے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، جب زمین پہ زلزلہ آئے گا قیامت کا دن، زمین کے اندر جو کچھ اٹھا کے باہر پھینک دے گی، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ زمین بول پڑے گی، یہ سچ بولتا تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ حلال کھاتا تھا، یہ حرام کھاتا تھا، یہ بے حیا تھا، یہ با حیا تھا، یہ فرمانبردار تھا، یہ نافرمان تھا، یہ نمازی تھا، یہ بے نمازی تھا۔ زمین بول اٹھے گی۔ ہم آزاد نہیں ہیں، جو مرضی کریں۔ دو باتیں سب مانتے، دو باتیں سب مانتے، تیسری بات بھی مانو، کیا ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، سب مانتے، کوئی گورا کوئی کالا، کوئی مرد کوئی عورت، کوئی شہر پیدا ہوا کوئی دیہات، کوئی آج پیدا ہوا کوئی 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، کوئی اپنی مرضی ہے، کوئی اپنی مرضی ہے پیدا ہونے میں۔ دوسری بات سب مانتے، دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا، کوئی 20 سال میں مر رہا ہے، کوئی 40 سال، کوئی 60 سال، بیٹے کی شادی باپ مر گیا، اپنی شادی خود مر گیا۔ آدمی کون چاہتا ہے بیٹے کی شادی ہے میری موت آئے،
دو باتیں سب مانتے ہیں کہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جانا. تیسری بات بھی مان جاؤ بھائی کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی. لوگ ایک جملہ بولتے ہیں میری مرضی، جو مرضی کروں میری مرضی. تیرا باپ مرا تھا تیری مرضی، تیری ماں مری تھی تیری مرضی، تو بوڑھا ہو رہا ہے تیری مرضی، بیمار ہو گیا تیری مرضی، کوئی کسی کی مرضی نہیں. مرضی کس کی چلتی ہے؟ اس اللہ کو راضی کرو. یہ کہہ رہے ہیں تبلیغ میں یہ اجتماع اس لیے ہے کہ پورے دیپال پور میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، سب اللہ کو راضی کرے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. یہی کامیابی ہے اللہ جس سے راضی ہے. کتابوں میں حدیث میں قصہ آتا ہے، حدیث میں جن بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے نا، اللہ کے نبی نے وہ قصے سنا ہے. جن بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے اس میں سے ایک قصہ یہ آتا ہے، ایک ماں چھوٹا سا بچہ گود میں لیا ہے، دودھ پلا رہے. ایک بادشاہ گزرا، شاہی سواری، آگے پیچھے نوکر چاکر، حشم و خدم، جاہ و جلال کے ساتھ. ماں نے کہا اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے، میرے بیٹے کو. بچے نے دودھ چھوڑا، اس بادشاہ کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بول اٹھا اے اللہ مجھے اس جیسا مت بنائیے. ماں حیران کہ یہ بچہ بول رہا ہے. تھوڑی دیر بعد ایک عورت کو لوگ مارتے جا رہے ہیں، جوتے مار رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں کہ تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی، تو نے یہ کیا وہ کیا. اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں. ماں نے کہا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا مت بنائیو. حدیث سنا رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی سنا رہے ہیں. اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا مت بنائیو. بچے نے دودھ چھوڑا، عورت کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہنے لگا یا اللہ مجھے اس جیسا ہی بنا دیجیے. ماں نے کہا عجیب بات ہے، وہ یہ ذلیل عورت اور تو مانگتا ہے ایسا بنے، وہ بادشاہ تو نے کہا ایسا نہ بنوں، اور تو بچہ بول رہا ہے یہ کیا چکر. اللہ نے پھر بچے کو بولنے کی طاقت دی. بچہ بولا ہے ماں مجھے پہلا آدمی گزرا تھا، دنیا میں بڑا نام ہے، بڑی شہرت ہے، بڑی واہ واہ ہے، لیکن اللہ اس سے ناراض ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ مجھے اس جیسا مت بنائے. یہ دوسری عورت جو ہے یہ اللہ کی بڑی نیک بندی ہے، لوگوں نے تہمت لگائی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والی، ٹھکانہ اس کا جنت ہے. میں نے کہا اللہ مجھے اس جیسا ہی بنا دیجیے. یہ محنت، یہ تبلیغ کہ لوگوں اللہ کو راضی کرو، نماز پڑھو، دین سیکھو. جنازہ پڑھنے پورا گاؤں آتا ہے. گاؤں میں فوت کی ہو جائے تو جنازہ پڑھنے کون آتے ہیں؟ پورا گاؤں آتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ جی بندے آ رہے، کہتے ہیں نا. اور جنازے کی دعا کتنوں کو آتی؟ بولو بھائی کتنوں کو آتی؟ سگی ماں کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، جنازے کی دعا نہیں آتی. سگے باپ کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، جنازے کی دعا نہیں آتی. جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر سے بھی آتے ہیں، اور فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے. تبلیغ میں یہ کہہ رہے بھائیو دین سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. ہمارے وزیر صاحب قرآن پڑھے، ہمارے ایم پی اے صاحب قرآن پڑھے، ہمارا ایس پی صاحب قرآن پڑھے، ہمارا ایس ایچ او قرآن پڑھے، ہمارا نمبردار قرآن پڑھے، ہمارا ریڈی والا قرآن پڑھے، ہمارا مزدور قرآن پڑھے. قرآن پڑھو، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، زندگی آسان ہوں گی. قرآن پڑھو. گھر میں 6 افراد سب قرآن پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا. یہ محنت ہو رہی. قرآن پڑھو بھائی، اللہ کا ذکر کرو. سب کے ہاتھوں میں تسبیح ہو، جیب میں تسبیح ہو. آج 100 آدمیوں کی جیبیں چیک کرو نا، 150 موبائل اکٹھا ہو جائے گا. اور تسبیحیں کتنی کٹی ہوں گی؟ بولو بھائی. اگر کسی کو موبائل تحفے میں دو نا بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی مہربانی، شکریہ. اگر کسی کو تسبیح تحفے میں دو نا میں تینوں کیا. آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے؟ تسبیح. کسے دیکھو لگا وہ بھائی تسبیح کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو 100 مرتبہ پڑھے لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. آپ نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ. حدیث میں آتا ہے آپ نے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. اس کو کثرت سے پڑھا کرو تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے. مزدوری پہ جا رہا ہو کیا پڑھتا جا رہا ہو لا الہ الا اللہ. ہل چلا رہا ہے زمیندار اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. ہمارا وزیر دفتر جا رہا ہے کیا پڑھتا جا رہا ہو لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. تو کون کون چاہتا ہے نبی کا پڑوس؟ تو کیا کرو وہ درود شریف پڑھو. ایک صحابی نے عرض کیا حضور دیکھو بڑا عجیب قصہ ہے. کیوں جی تھک تو نہیں گئے بھائی؟ دھیان سے سننا ہے گڑبڑ نہیں کرنا اٹھ کے نہیں جانا گھڑی کی طرف نہیں دیکھنا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے. کون سا وقت؟ اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ کتنا وقت کسے دوں؟ درود شریف کتنا پڑھا کرو. پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت درود شریف پڑھ لیا کرو. فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف پڑھ لوں. فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف پڑھتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف پڑھوں گا. 2/3 90 منٹ ہے 60 منٹ درود شریف پڑھوں گا 30 منٹ باقی اذکار کروں گا. آپ نے میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. سارا وقت کیا پڑھوں گا؟ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک. اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہ محنت ہو رہی. درود شریف پڑھو استغفار کی کثرت کرو. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم منهارا. استغفار پر اللہ گناہ بھی معاف کرے گا. اللہ فرما رہے میں تمہیں اولاد بھی دوں گا مال بھی دوں گا باغات میں نہروں میں برکت دوں گا موسلادھار بارشیں دوں گا. تم کیا کرو استغفار کی کثرت کرو. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. آپ کی برکت سے ان پر عذاب نہیں آئے گا. اگر آپ چلے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. استغفار کی فضا بنے اللہ سے مانگنے کی فضا بنے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم بولنے میں کس سے محتاج؟ سننے میں کس سے محتاج؟ کھانے چبانے میں کس سے محتاج؟ دکان دفتر کاروبار میں کس سے محتاج؟ نفع میں کس سے محتاج؟ زمیندار ہے تو کھیتی اگانے والا کون ہے؟ پکانے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ شادی کی تو اولاد دینے والا کون ہے؟ اولاد کو تندرست بنانے والا کون ہے؟ بیماریوں سے بچانے والا کون ہے؟ ہم کس سے محتاج ہیں؟ کس سے مانگو؟ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. صبح شام اللہ سے مانگو. صبح کی دعائیں شام کی دعائیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے. نہ کبھی صبح چھوڑتے تھے نہ کبھی شام چھوڑتے تھے. کون سی؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي
وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. جو اللہ سے مانگتا نہیں، حدیث سنا رہا ہوں، حدیث اللہ کے نبی سچوں کے سچے فرما رہے، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ تو کس سے مانگو؟ مالداروں سے نہیں بلکہ مالدار بھی کس سے مانگے؟ افسروں سے نہیں بلکہ افسر بھی کس سے مانگے؟ حکومتوں سے نہیں بلکہ حکومت والے بھی کس سے مانگے؟ چودھری صاحب سے نہیں بلکہ چودھری صاحب بھی کس سے مانگے؟ سب فقیر ہیں اور غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ. سب کمزور ہیں، طاقتور کون؟ اللہ. تو کس سے مانگو؟ یہ محنت ہو رہی. اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، زندگی خوبصورت بنے گی. کیا اچھے بناؤ؟ معاف کرنا سیکھو بھائی، غصے پہ قابو کرو بھائی، کسی کو حقیر نہ سمجھنا. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. میں یہ کر دوں گا، میں نے یہ کیا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں. توبہ توبہ. ہمارے معاشرے میں یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے. کیا تو میرے جانتا نہیں میں کون ہے؟ کیا کہتے؟ تو میرے جانتا نہیں. کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں ایک جگہ میرا بیان تھا کسی دیہاتی علاقے میں، تو پتہ نہیں کیا چکر تھا، اتنی مکھی تھی کہ کچھ سارے بچپن میں مکھی چپٹی ہوئی. اور میں بیان کر رہا ہوں اور سارے بیان میں کبھی ادھر سے مکھی اڑاتا ہوں، کبھی ادھر سے مکھی اڑاتا ہوں، کبھی ادھر سے مکھی اڑاتا ہوں. مکھی میں یعنی باز ہی نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا دیکھو یہ مکھی پتہ کس لیے ہے؟ یہ اللہ ہماری کیا نکالنا چاہتا ہے؟ میں. کیا نکالنا چاہتا ہے؟ میں. تم کیا کر سکتے ہو؟ ایک مکھی کو بھگا کے دکھاؤ. مکھی چھڑکتی ہے، کبھی کان پہ بیٹھ گئی، ادھر آ کے چھڑکتی ہے، اسے بھگاؤ ادھر آ کے. وہ مکھی دن میں مکھی تنگ کرتی ہے، رات کو کیا تنگ کرتا ہے؟ لو میرا ایک جگہ بیان ہو رہا تھا تو چھت پہ نا چھپکلیاں پھر رہی تھی بالکل اوپر چھت پہ. میں ڈر رہا تھا بیان کرتے کرتے یا اللہ خیال کر اوپر سے گری نہ جائے. اور وہی ہوا، گر گئی، سب بھاگ گئے. وہ ایک مچھلی ایک کیا چھپکلی. انسان کیا کچھ بھی نہیں. انسان کیا بھیڑ تنگ کرتی، مچھر تنگ کرتا، چوہا تنگ کرتا. ہمارے رائٹ میں نا بیت الخلا میں رش ہوتا ہے نا بہت، تو ایک ساتھی بیت الخلا میں گیا، اندر تھا چوہا. وہ چوہا اس کی شلوار میں گھس گیا، وہ شلوار اتار کے بھاگ گیا باہر. انسان کچھ نہیں، کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی آنکھ میں درد، کبھی کان میں درد، کبھی ناک میں درد، کبھی پھوڑا، کبھی پھنسی، کبھی نزلہ، کبھی زکام. یہ کیا ہے؟ اللہ سمجھانا چاہتا ہے چوہی صاحب تم کچھ بھی نہیں. بیٹا مر رہا ہے، روک کے دکھا، تو بڑا بدماش ہے، بڑا افسر ہے، بڑا جج ہے، بڑا وزیر ہے، تیرا بیٹا مر رہا ہے، ذرا روک کے تو دکھا. تیری ماں مر رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کی ماں مر رہی، روک کے دکھاؤ. ہم کمزور ہیں. طاقتور کون ہے؟ اللہ. حدیث میں آتا ہے جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں. جو خود بڑا بننا چاہتا ہے اٹھا کے نیچے بیٹھتا ہے. تبلیغ میں محنت ہو رہی بھائی، تواضع پیدا کرو بھائی، اخلاق اچھے بناؤ. ماں باپ ہے تو ادب کرو. ماں باپ ہے تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تیرے جو ماں باپ ہے نا یا تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے. فرمانبرداری کرے گا تو جنت، نافرمانی کرے گا تو ماں باپ کا ادب، خدمت، اطاعت. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اف تک مت کہنا. ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ، عاجزی اختیار کرو. جی ابا جی، جی ابا جی، جی ابا جی. صحابہ کو تو اتنی فکر کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ہم ماں باپ کے فرمانبردار رہے، حسن سلوک کریں. ایک صحابی آئے، عرض کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ مر گئے، میں مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں؟
آج زندوں کو نہیں پوچھ رہے، وہ مرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے ہاں تم ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے سلوک کر سکتے ہو، کیا کرو؟ 5 کام کرو۔ تم ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی تم ان کے فرما بردار، کیا؟ پہلا کام، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ نماز میں اللہ نے قرآن میں دعا کے الفاظ سکھائے۔ ماں باپ کے لیے دعا کیسے کرو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، الفاظ بتائے۔ دوسری بات، ماں باپ کے لیے کیا کہو کہ اللہ ان سے زندگی میں جو غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، کمی کوتاہی ہوئی، اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ ہر نماز میں ماں باپ کے لیے دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی، آگے کیا ہے؟ ولوالدی ہر نماز میں۔ تیسری بات، ماں باپ کی وصیت پوری کرو۔ چوتھی بات، اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کا اکرام کیا کرو۔ ابا فوت ہو گئے نا، چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھیاں ہیں، ان کی اولاد ہے۔ اماں فوت ہو گئی، خالہ ہیں، ماموں ہیں، ان کی اولاد ہے۔ اپنے سگے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ان کے ساتھ اکرام ہے۔ اور 5ویں بات، اپنے ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرو۔ ماں باپ کے دوستوں کا، آپ کے ابا کے جو دوست تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اماں کی سہیلیاں تھی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں ایک بدو ملا، دیہاتی، ایسی سادہ آدمی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سواری سے اترے، اونٹ ہے یا خچر ہے جو بھی ہے، سواری سے اترے اور سواری اس کو دے دی کہ یہ تمہارے لیے۔ وہ بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ وہ بھائی ہاں، یہ شیطان چھیڑ رہا ہے۔ شیطان کیا کر رہا ہے؟ ہاں، شیطان کہہ رہا ہے کافی ٹائم ہو گیا، چلیے نہیں، گڑبڑ نہیں کرنی۔ تو اپنی سواری اس کو دے دی کہ یہ تمہارے لیے، اپنی پگڑی اتار کے دے دی تمہارے لیے۔ کسی نے کہا حضرت یہ ایک معمولی سا آدمی تھا، آپ کوئی معمولی چیز دیتے بہت خوش ہو جانا تھا، آپ نے سواری بھی دے دی، پگڑی اتار کے بھی دے دی، اتنا اکرام کیوں کیا؟ یہ جواب سنو، اور میں پتہ ہے میں نے اس کا اکرام کیوں کیا ہے۔ اس کا جو والد تھا نا، وہ میرے والد کا دوست تھا۔ اس کا والد میرے والد کا، کیسا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ یہ میرے دوہرے بھائی، اخلاق اچھے بناؤ، لوگوں کی اچھائیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو۔ آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ کیوں بھائی؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، اس نے یوں کیا وہ کیا، اب جنازہ مت پڑھائیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے، میں نے نیکی دیکھی ہے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ کیا خوبصورت اخلاق! اچھائیاں دیکھو، لوگوں کی کیا دیکھو، آپس میں جوڑ پتہ کب بیٹھتا ہے؟ خاندانوں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، جب دوسروں کی اچھائیاں دیکھو۔ اور توڑ کب ہوتا ہے؟ جب دوسروں کی کیا دیکھو، کمیاں دیکھو۔ ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے، ساس اور بہو کا جوڑ اکثر، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ماں بیٹی کی اچھائیاں دیکھتی ہے، بیٹی ماں کی اچھائیاں، جوڑ بیٹھا رہتا ہے۔ اور ساس بہو کی خامیاں پکڑتی ہے، اور بہو ساس کی خامیاں، ان کا جوڑ۔ تو جس کی نظر دوسروں کی کمی پر جائے گی، اس کا کبھی کسی سے جوڑ نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے ایک عورت کہنے لگی، عجیب بات ہوئی، جب میں بہو بنی مجھے ساس اچھی نہ ملی، جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ اصل بات کیا ہے؟ کمیاں دیکھتی ہیں۔ تبلیغ میں میرے دوہرے بھائیوں، اچھائیاں دیکھو، اپنے بول میٹھے بناؤ۔ نکاح کیا ہے؟ ایک بول، اور طلاق کیا ہے؟ بولو بھائی، ایک بول خاندانوں کو جوڑتا ہے، ایک بول خاندانوں کو توڑتا ہے، ایک بول غیر کو اپنا بناتا ہے، ایک بول اپنے کو غیر بنا دیتا ہے۔
یہ زبان کا بول شہد سے زیادہ میٹھا، زہر سے زیادہ کڑوا ہو سکتا ہے. یہ زبان کا بول ریشم سے زیادہ نرم، تلوار سے زیادہ تیز ہو سکتا ہے. بیٹی گھر میں کام نہ کرے، بیٹی گھر میں کام نہ کرے تو ماں کیا کہتی ہے؟ بولو بھائی کیا کہتی ہے؟ اس کی طبیعت خراب ہے. کیوں بھائی تھک تو نہیں گئے؟ تھک جاؤ. بیٹی کیا جب بیٹی گھر میں کام نہ کرے تو ماں کیا کہتی ہے؟ اس کی طبیعت خراب ہے. اور بہو کام نہ کرے تو کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے. تبلیغ میں محنت ہو رہی، بول میٹھے بناؤ، صبر برداشت سیکھو. کیا سیکھو؟ بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آئیں گی تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے، دیکھو بڑی اہم باتیں کر رہا ہوں، زندگی کی گاڑی بہت خوبصورت بنے گی آپ کی دنیا آخرت، ان باتوں پر عمل ہو. دین خوبصورت زندگی کا نام ہے. سب سے آسان ترین زندگی گزارنے کا طریقہ اس کا نام دین ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنے سال؟ اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. کون سا لفظ؟ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. کتنے عرصے میں؟ اور ہم روزانہ کتنی مرتبہ بولتے ہیں کیوں کیوں. نہیں، کیوں کا لفظ چھوڑ دو، زندگی خوبصورت بنے گی. اور کیوں کی جگہ پتہ کیا بولو؟ کوئی بات نہیں. کیا بولو؟ آپ کو چائے نہیں ملی تو کیا کہو؟ چائے ملی لیکن ٹھنڈی ملی تو کیا کہو؟ سالن میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو؟ اجماعتوں پہ چلتے نا. اب خدمت والے نے آپ ساتھ والے کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں ڈالی، آپ کی پلیٹ میں 1 بوٹی، وہ بھی نیلی ہڈی کی ہڈی ڈالی تو کیا کہو؟ اب 2 آدمی کھانا کھا رہے ہیں 1 پلیٹ میں، خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی، اب 2 ساتھی 1 پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں. اب جو سامنے بیٹھا تھا نا اس نے پہلے 1 بوٹی اٹھائی اور پھر دوسری بوٹی اٹھا کے بھی کھا گیا تو کیا کہو؟ آپ گھر میں گئے 5 کلو گوشت لائے، بیگم سے کہا قورمہ بناؤ. کیا بناؤ؟ ہاں، بڑے دن ہو گئے قورمہ نہیں کھایا. اور کہا کہ دیکھو مجھے مرچ سے پرہیز ہے تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن نکال دینا، بھولنا نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک. اب جب دوپہر کو آپ نے کھانا نہیں کھایا، کیا شام کو قورمہ کھانا ہے. اب گھر میں پہنچے، بڑی خوشبو آ رہی ہے قورمے کی، دسترخوان پر بیٹھے، بیوی سے کہا وہ میرا سالن بھی بغیر مرچ والا لے آؤ. انہوں نے کہا میں تو بھول گئی، میں نے تو سارے میں مرچ ڈال دی. آپ کیا کہو؟ اب تو کہہ لو اس وقت تو پتہ نہیں کہا جائے. میں پچھلے دنوں ایک جگہ نکاح پڑھایا تو میں نکاح پر بات کر رہا تھا کہ دیکھو آپ کا جو گھر آباد ہوگا نا وہ اخلاق سے آباد ہوگا. تو اخلاق میں یہ بات کہی کہ دیکھو کوئی بات نہیں کہنا سیکھو، آپ کا گھر جنت بن جائے گا. کیا کہنا سیکھو. تو اس پر میں نے یہ مثال دی کہ آپ گھر گئے اور کھانے میں آپ نے کہا تھا مرچ نہ ڈالنا، اب جب کھانے پہ بیٹھے تو بیوی نے سارے میں مرچ ڈال دی تو آپ کیا کہو؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہتا کی گالا پکے سوچ میں بھائی کیا کہنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے. بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، حدیث میں آتا ہے اس کے گناہوں کا رجسٹر فل، گناہ 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 گناہ، نیکیوں کا رجسٹر خالی. ایک نیکی ہے باقی گناہ ہی گناہ ہے. نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے تھے. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے معاف کر دو بھائی. کسی کی کمی نظر آئے، عیب نظر آئے، پردہ ڈالو. کیا ڈالو؟ اچھالو مت، اشتہار مت دو، لوگوں کو مت بتاؤ فلاں نے یہ کیا ہے. چپ. اللہ ستار ہے،
عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو, اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. دنیا میں بھی ڈال. اور جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا, پردہ دری کرے گا, اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا. اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑیں گے, کہا گھر ہی کیوں نہ بیٹھو. پردہ ڈالو بھائی, لوگوں کے عیبوں کا تذکرہ مت کرو. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہے, ایک آدمی کھڑا کیا جائے گا اس کا حساب, دوسرا کھڑا کیا جائے گا اس کا حساب. تو جب ایک آدمی کھڑا کیا جائے گا نا, لوگ کہیں گے یہ تو بہت نیک آدمی تھا, یہ تو بہت دیندار آدمی تھا, یہ تو بہت اچھا آدمی تھا. لوگ اس کی اچھائیاں جانتے تھے, اس کے عیب اور گناہ لوگوں کے علم میں نہیں, اللہ کے علم میں اس کے گناہ بھی, لیکن لوگ اس کی اچھائیوں کے تذکرے کری جا رہے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے او میرے بندے, میں لوگوں کی گواہی تیرے حق میں قبول کرتا ہوں اور میرے علم میں جو تیرے گناہ ہیں معاف کر دوں. کیسے اخلاق ہے یہ معاشرہ, جنت کا معاشرہ بنے گا اگر کیا ہو, ہمارے وزیروں میں دین آئے, ہمارے تاجروں میں دین آئے, ہمارے وکیلوں میں دین آئے, ہمارے افسروں میں دین آئے, ہمارے مزدوروں میں دین آئے, ہمارے غریبوں میں دین آئے. یہ معاشرہ کیا بن جائے گا؟ جنت. ایک دوسرے کے کام آئیں گے, ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہے, اعتکاف میں ہے. کس میں ہے؟ ایک آدمی کو دیکھا تو اندازہ لگایا کہ یہ پریشان ہے, یہ شریعت کا مزاج ہے. لوگوں کے چہروں سے اندازہ لگاؤ کون پریشان ہے, میں کس کی مدد کر سکتا ہوں. اس کے پاس گئے کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو. انہوں نے کہا آپ نے صحیح پہچانا ہے, میں بہت پریشان ہوں. اچھا پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے وہ دیتا نہیں. نہیں, پریشانی یہ ہے کہ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے. اور حضور کی قبر کی طرف اشارہ کیا, اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر ہوں. یہ پریشانی. ابن عباس انہوں نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں. بڑی مہربانی ہوگی. جوتا لیا, مسجد سے باہر نکلے, چل پڑے اس کی سفارش کرنے. اسے راستے میں کہا حضرت آپ بھول گئے, آپ تو اعتکاف میں تھے, مسجد سے باہر نکل آئے, بھول گئے. فرمایا نہیں میں بھولا نہیں, مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور پھر بھی نکلا ہوں. پتہ کیوں نکلا ہوں؟ حضور کی قبر کی طرف اشارہ کیا. میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا, آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے, یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل. یہ محنت ہو رہی, اخلاق اچھے بناؤ, اللہ کو راضی کرو. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ ریاکار. بڑے بڑے خیر کے کام کیے لیکن کس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے, میرے نام کا کتبہ لگے, میری تصویر لگے, میرا نام آئے, شہرت ہو. نہیں, ہمیں جتنے بھی خیر کے کام کرنے کس کے لیے کرنے بھائی؟ یہ محنت ہے. اپنی کمائی پاکیزہ بناؤ. برکت حلال میں ہے, حرام میں نہیں. برکت کس میں بھائی؟ 5,000 حلال کے, 5 لاکھ حرام کے, برکت کس میں ہوگی؟ 2 مرلے کا مکان حلال کا, 2 کنال کا بنگلہ حرام کا, سکون کس میں ملے گا؟ 1,000 کی چارپائی حلال کی, 10 لاکھ کا بیڈ حرام کا, مزے کی نیند کس پر آئے گی؟ حلال حلال حلال. برکت حلال میں. برکت کس میں بھائی؟ آج لوگ برکت نہیں چاہتے, کثرت چاہتے. کیا چاہتے ہیں لوگ؟ کثرت چاہتے. نہیں بھائی, حلال چاہے تھوڑا ہو. ایک کہاوت مشہور ہے, کہاوت کیا مشہور ہے بھائی؟ غور سے سنو بھائی, ادھر ادھر نہیں دیکھو بھائی. کہاوت ہے, ایک تھی فاختہ. فاختہ جانتے ہو؟ ککی, چھوٹی ہوتی ہے لیکن حلال. ایک تھی چیل, بڑی ہوتی ہے لیکن حرام. فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی ہوئی تھی. ایک شکاری بندوق لے کے شکار کرتا ہوا پہنچ گیا. فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا, مارے گا. چیل نے کہا میں تو حرام ہوں, تو حلال ہے, تجھے مارے گا, مجھے نہیں, تو بھاگ. فاختہ نے کہا میری مان لے, اس نے مجھے نہیں مارنا, تجھے مارنا.
انہوں نے کہا میں حرام ہوں، مجھے کیا مارے گا یہ، تو حلال ہے، تو بھاگ۔ ابھی ان کی بات چیت چل رہی تھی، اس نے مارا نشانہ رکھ کے چیل کو، چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں۔ لوگ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ رشوت کیوں ہے، یہ سود کیوں ہے، یہ جھوٹ کیوں ہے، یہ دھوکہ کیوں ہے، یہ ظلم کیوں ہے، یہ خیانت کیوں ہے؟ پیسے کے چکر۔ وہ یہ حرام کا پیسہ دکھ لائے گا، یہ حرام کا پیسہ غم لائے گا، یہ حرام کا پیسہ پریشانیاں لائے گا، یہ حرام کا پیسہ مصیبتیں لائے گا، بھائی بھائی میں چپ کلش لائے گا، میاں بیوی میں نفرت لائے گا، یہ اولاد کو نافرمان بنائے گا، یہ پتہ نہیں کیا کیا غم لائے گا۔ میرے بھائیوں، تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کرو کہ بھائی توبہ کر لے، نکلو اللہ کے راستے میں، سب سے توبہ کرو۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، مسجد سے دور رکھتا ہے، نماز سے دور رکھتا ہے، دین سے دور رکھتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتے ہی رہوں گا۔ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، میں گمراہ کروں گا جب تک جسم میں روح ہے۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے ہوں۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہے بھائی توبہ کر لو، او بھائی، او چوہی صاحب، او نمبردار صاحب، او وکیل صاحب، جج صاحب، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو، پکی توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، مسجد کی طرف، حیا کی طرف، شریعت کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم۔ میرے بندوں کو بتا دے میں بڑا غفور الرحیم ہوں، اور یہ بھی بتا دے میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ زلزلہ کیوں آیا ابھی 4-5 دن پہلے؟ یہ کیوں آیا؟ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، ہوش میں آؤ۔ یہ وبا آئی، یہ کرونا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، ہوش میں آؤ، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ اللہ بال سفید کر رہے ہیں، ہنس چھوڑو، بیماریاں لگا رہے ہیں، ہوش میں آؤ، جنازے دکھا رہے ہیں، ہوش میں آؤ، حق بات کان میں پڑ رہی، یہ جماعتیں پھر رہی، گاؤں گاؤں بستی بستی، ہر غریب امیر تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ یہ اجتماع ہو رہے ہیں جو ویسے کبھی نہیں آتے، اجتماع کے بہانے آتے ہیں، یہ کیا ایک بہانہ ہے؟ اللہ پیغام پہنچا رہا ہے، توبہ کر لو، رجوع کر لو اللہ کی طرف۔ اللہ معاف کرنے والے، حدیث قدسی اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ معافی تو مانگو۔ اللہ خوش ہوتے ہیں معافی مانگنے والے سے، اور پتہ کتنا خوش ہوتے ہیں؟ حدیث سنا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنگل میں اونٹنی پر سوار، کھانا پانی، اونٹنی پر جنگل کا سفر، چلتا چلتا تھک گیا، درخت کے نیچے لیٹ گیا، اونٹنی کو چھوڑ دیا، کچھ چر لے، کھانا پانی اونٹنی پر ہی ہے۔ جب آنکھ کھولی، حدیث سنا رہا ہوں، آنکھ کھولی، اونٹنی غائب، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری، منزل کا تھا پتہ نہیں، جنگل بیابان، بہت تلاش کیا، کہیں اونٹنی کا نام و نشان نہیں۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے، موت کے انتظار میں لیٹ گیا کہ آئی موت۔ تھوڑی دیر میں دیکھا اونٹنی چلی آ رہی، کھانا بھی، پانی بھی، سواری بھی، گویا نئی زندگی ملی، بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن خوشی اتنی زیادہ
کہ دماغ نے کام چھوڑ دیا. حدیث سنا رہا ہوں, دماغ نے کام چھوڑ دیا, خوشی میں کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. بہت غلط جملہ ہے, لیکن یہ جملہ کیوں بولا؟ خوشی میں دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے. کتنی خوشی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والی کو خوشی ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے. یہ اجتماع کس لیے؟ بھائی توبہ کر لو, اللہ کی طرف رجوع کر لو, اپنی زندگی بدل لو, شوق بدل لو. کام نہیں ختم ہوتے, آدمی ختم ہو جاتا ہے. قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کیا کہتے تھے, جب بیمار ہوں گے تو توبہ کریں گے, جب بیمار ہوں گے تو توبہ کریں گے, جب بوڑھے ہوں گے تو توبہ کریں گے. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کیا کہتے تھے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, فجر میں اٹھا نہیں جاتا, میرے سے اللہ کے راستے میں نکلا نہیں جاتا, میری مصروفیات بہت ہیں. جنگ میں ایک وکیل صاحب کے پاس گئے گشت کرنے, اس کو ترغیب دی بھائی وقت نکالو, اللہ کے راستے میں نکلو. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا, ایک پرچی نکالی, 2 مہینے کی اپنی فہرست بتائی, کل یہ ہے, پرسوں یہ ہے, ترسوں یہ ہے, 2 مہینے تک میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. اگلے دن اسی مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ وکیل صاحب فوت ہو گئے, ٹائم نہیں ہے. یہ نا پھول نگر یہاں جماعت تھی تو گشت کرنے گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جماعت ہے مصروفات میں تم لوگ تو فارغ ہو, ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات سن لو. نہیں میں بہت مصروف ہوں, ٹائم نہیں, چلو یہاں. تو جماعت میں کون سا کوئی لڑنا ہے, چلے نہیں تو نہ. دوسرے دن ایک ساتھی کے پیٹ میں درد ہوا جماعت میں, تو انہوں نے کہا یار یہ کلینک وہی ڈاکٹر صاحب قریب ہے, چلو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے چلے. وہ مریض کو ساتھ لیا, ڈاکٹر صاحب کے پہنچے تو کلینک بند. ساتھ والی دکان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب کدھر ہے, کہ ڈاکٹر صاحب رات کو فوت ہو گئے. تو میرے بھائی تبلیغ توبہ کر لو, توبہ کرواؤ بھائی, اللہ کو راضی کر لو. اصل آخرت ہے, دین ہوگا, دنیا بھی قائم بنے گی, آپس میں محبت, امن, چین, سکون, ملکوں کے مسائل, عوام کے مسائل, حکمرانوں کے مسائل, غریبوں کے مالداروں کے مسائل اللہ حل کرے گا. دین پر آ جاؤ, پھر موت آسان, پھر قبر آسان, پھر ہمیشہ کی جنت. وہاں دودھ کی نہریں, وہاں کس کی نہریں؟ شہد کی نہریں, شراب کی نہریں, پانی کی نہریں, سونے چاندی کے محلات. کس کے محلات؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں, ایک نوجوان کو دیکھا, محل بنانا ہے, مستری اکٹھے ہیں, ہدایات دے رہا ہے, یہاں یہ بنے گا, یہاں یہ بنے گا. مالک بن دینار بنا کہ یہ کتنا خوبصورت نوجوان, یہ کس چکر میں پڑا ہوا ہے, کاش یہ نوجوان جنت کا نوجوان بنے. یہ محنت تبلیغ میں یہ فکر ہے کہ سب جنت میں چلے جائیں. اس کے پاس گئے, اس کو سلام کیا, اس نے پہچان لیا, مالک بن دینار میرے پاس, حضرت آپ کیسے آئے؟ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہ محل بنانا ہے, کتنے پیسے لگاؤ گے؟ کتنے لاکھ دینار. کہ بیٹا اگر یہ لاکھ دینار مجھے دے دو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے محل کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا. دنیا کا مال بٹی گارے کا ہے, تم مر جاؤ گے, یہ فنا ہو جائے گا. اور جنت کا جو محل ہے, 1 اینٹ سونے کی ہوگی, 1 اینٹ چاندی کی ہوگی, گارا مشک کا ہوگا, گھاس زعفران کی ہوگی, اس کے کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے, اس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی, وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا, کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا. اور اس محل کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے, اس محل کو بنانے والا خود اللہ ہوگا. تو بولو دنیا کا مال چاہیے کہ جنت کا؟ نوجوان چٹپٹا گیا. ہر آدمی کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں, اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, یا یہ. صحیح فیصلہ کیا تو بہت اوپر, غلط فیصلہ کیا تو بہت پیچھے. اور یہ آپ کے دیپال پور والوں کے لیے یہ اجتماع کا مرحلہ, یہ وہی وقت ہے فیصلہ کرنے کا. اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, فیصلہ کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, صلاحیت کیا لگانی ہے, شوق کس کا ہونا چاہیے. اس نے کہا حضرت بیوقوف نہیں تھا آج کی طرح کا,
وہ چل مولوی جی سانو سارا پتا ہے کام کر دو ایسا تو سمجھا. اس نے کہا حضرت مجھے مہلت دے میں سوچ کر کل جواب دوں گا. میں سوچ کر رات کو اس کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اس نوجوان کی رہنمائی فرما کہیں غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے. تبلیغ میں یہ ہے نا کہ دن میں محنت کرو اور رات کو کیا کرو. صبح اس کے پاس پہنچے, وہ انتظار میں بیٹھا تھا. ہاں بیٹا کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بات پکی کریں, اگر میں جتنے پیسہ یہاں لگانا تھا آپ کو دوں تو باقی جنت میں مال مل جائے گا, آپ دلائیں گے؟ کہ میرا وعدہ ہے. حدیث میں آتے ہیں بہت سے پرا گندہ بالوں والے, غبار آلو چہرے والے کسی کے دروازے پر جائیں, دھتکار دیے جائیں, لیکن اللہ کے ہاں اتنا ان کا مقام ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت میں اللہ سے محلے کر دوں. وہ اندر گیا, دراہیم لا کر سامنے رکھے اور کاغذ قلم ہاتھ میں دیا کہ حضرت ایک پرچہ لکھ دے تاکہ بات پکی ہو جائے. شریعت کا مسئلہ ہے, جب لین دین کا معاملہ کرو تو کیا کرو, لکھت پڑھت کرو. دیکھو بہت سارے کیس کیوں بنے ہوئے, لکھت پڑھت کوئی نہیں. شریعت کا مسئلہ ہے, لکھت پڑھت کرو. قرآن میں جو سب سے لمبی آیت ہے نا وہ نماز روزے سے متعلق نہیں ہے, وہ معاملات سے متعلق ہے کہ جب کوئی لین دین کا معاملہ کرو تو لکھا کرو, گواہ بناؤ. حضرت ذرا پرچہ لکھ دے. انہیں پرچہ لکھا, کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرار نامہ ہے مالک بن دینار کی طرف سے اس نوجوان کے لیے دنیا کے اس مال کے بدلے اللہ سے جنت میں محلے کر دوں گا, والسلام علیکم. پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا, دنانیر لے کر واپس آئے اور شام تک سارے کے سارے دنانیر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. ابھی 40 دن نہیں گزرے, فجر کی نماز پڑھائی مالک بن دینار نے تو دیکھا محراب میں ایک پرچہ پڑا ہوا ہے. اٹھایا تو یہ وہی پرچہ تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا, اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا. مالک بن دینار حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. پرچہ لیا, اس کے گھر پہنچے تو پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. پوچھا کوئی وصیت کی تھی؟ کہ ہاں جی, مرنے سے پہلے کسی نے ایک پرچہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں نا میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کر دے. مالک بن دینار اپنے نے پرچہ نکالا کہ یہ وہ پرچہ ہے جو تم نے اس کے کفن میں رکھا تھا. انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے اس نوجوان کو موت دی, یہ پرچہ ہم نے اس کے کفن میں رکھا اور دفن کر دیا, یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا. ایک نوجوان کھڑا ہو, مالک بن دینار نے سارا قصہ سنایا کہ پیچھے ہوا کیا تھا. تو ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حضرت جتنے دراہیم اس سے لیے تھے نا اس سے ڈبل میرے سے لے لیں, مجھے بھی پرچہ لکھ کے دے. میں نہیں بیٹا, اب نہیں, اب معاملہ نظر آ گیا. اور قیمت اس وقت تک ہے جب تک نظر. ایمان کسے کہتے ہیں؟ بن دیکھے مانو. جو اللہ نے فرمایا سچ ہے, جو اللہ کے نبی نے فرمایا سچ ہے. نبی کسے کہتے ہیں؟ غیب کی خبر دینے والا. نبی کسے کہتے ہیں؟ جنت ہے, جہنم ہے, قیامت ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے, حساب کتاب ہے, اللہ ہے, فرشتے ہیں, اللہ کے پاس جانا ہے. ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. آپ نے فرمایا, سنو بھائی, آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں, 2 3 4 5 6 مرتبہ نہیں, فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے. یہ ایمان ہے, بغیر دیکھے ماننا. اور تبلیغ میں یہ محنت ہے, یہ ایمان مضبوط ہو جائے پھر دین پر چلنا آسان, پھر توبہ کرنا. آج وقت ہے, جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا توبہ کر لو, توبہ کرواؤ. ایک بزرگ تھے اللہ والے, کب بستی کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے. کسی نے کہا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟
ان کا بستی والوں کی منت کر رہا ہوں توبہ کر لو. یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے, یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. کچھ عرصے بعد دیکھا تو قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے. انہوں نے کہا حضرت آج کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جتنے یہ قبروں میں پڑے ہوئے یہ سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اب اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. آج وقت ہے, آج وقت ہے, آج وقت ہے. یہ سارا مجمع نیت کر لے اللہ کو راضی کرنا ہے. 5 وقت نماز پڑھنی ہے. پورے دیپال پور میں کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا ہے. دین کو سیکھنا ہے بھائی. روزانہ قرآن کی اللہ کا ذکر کرنا ہے. جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. کب کریں گے؟ ایک آدمی باہر جا کے کہنے لگا, بیان سنا, باہر جا کے کہنے لگا مولوی صاحب کی بتاؤ نے میرے نہ کی تھی. جھگڑا ختم کرو بھائی. جھگڑا کیا کرو؟ جب جھگڑا کسی دشمن سے ہو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. آج جھگڑا کس سے ہو رہا ہے؟ بھائی سے, اور تو اور بیوی سے. مجھے ایک آدمی ملا, صبح کا ٹائم تھا, ایسے اس سے بیٹھا چپ کر کے منہ کٹ کے. میں نے ویسے ہی کہا, مجھے نہیں پتا. میں نے کہا کیا بات ہے, تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ ایک دم حیران, ہکا بکا. کہتا ہے جتنا یہ مجمع بیٹھا ہے نا سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے, اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے. کب؟ یہ مسئلہ پھنس جانا ہے. کب؟ لوہا گرم ہو تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ چوٹ لگا. لوہا گرم ہے تو کیا کرو؟ ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ بیان سنا, اجتماع ہوا, یہ مجمع آیا. ان میں سے بہت سے لوگ جب ایسے کبھی نہیں آتے اجتماع کے نام پر آئے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی قسم یہ مجمع یہاں خود نہیں آیا, کون لایا؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک جملہ بولنے لگا ہوں, اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں. خیر کی باتیں سمجھ میں آنے کی. لوگ سمجھ رہے ہمیں تبلیغ میں لے جائیں گے, ہم پھنس جائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا وہ بات کریں تبلیغ والا, کہتے ہیں نا لوگ وہ بات بچا کریں نا, انہیں چھڑنا نہیں ہے. ہمارے یہاں وہ نا پرندہ نا, پرندے پنجرے میں لے کے پرندے پھر رہے ہوتے ہیں لوگ. 100 روپیہ دو, ایک پرندہ پکڑو آزاد کر دو, ایک پرندہ پکڑو آزاد کر, 100 روپیہ. اب جب اس میں آپ ہاتھ ڈالیں گے نا پنجرے میں تو سارے پرندے کیا ہوں گے؟ پھڑ پھڑائیں گے کہ کہیں اس کے ہاتھ میں نہ آ جاؤ. حالانکہ جو ہاتھ میں آ جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. لوگ تبلیغ والوں سے بچ رہے ہیں کہ پکڑا نہ جاؤ, حالانکہ جو ادھر آ گیا وہ ساری چیزوں کی غلامی سے, لوگوں کی غلامی سے, ماحول کی غلامی سے, رواج کی غلامی سے, کس کی غلامی میں آ جائے گا؟ اور جو اللہ کی غلامی میں نہیں آتا اسے ہزاروں کی غلامی کرنی پڑے گی. عقل مند کے اشارے کیا ہوتے ہیں؟ کافی. عقل مند کے اشارے نقشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے عقل نہیں. عقل مند ہمارے یہاں پہ ڈیلیاں بیچنے والا پتہ کیا کہتا ہے؟ تو 1 کلو لے گیا, تو 5 کلو لے گیا, تو 10 کلو لے گیا, تو 20 کلو لے گیا. کوئی دیکھتا ہی رہ گیا. کوئی تبلیغ میں پگیا چلے پہ, پگیا 3 چلے پہ, پگیا 7واں, پگیا 3 دن, اور کوئی کیا ہے دیکھتے ہی رہ گئے. مجھے رائے اجتماع میں نا ایک آدمی ملا, میں نے کہا تمہارا ملکوں میں جو سفر ہو گیا نا, کہتا میں تو کبھی نہیں گیا. تب میں نے کہا 4 ماہ تو لگ گئے نا. کہتا نہیں میرے 4 ماہ بھی نہیں لگے. میں نے کہا چلہ تو لگتا ہوگا. کہتا نہیں چلہ بھی کبھی نہیں لگا. وہ اللہ کے بندے سروزے تو لگتے ہوں گے نا. کہتا نہیں سروزہ بھی کبھی نہیں لگا. میں نے کہا تم اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں. میں تو کیا, یہ بہت ساری اجتماع پارٹی ہے جو سب اجتماع میں آتی ہے, جسے دعا میں آتی ہے برکت کے لیے. یہ بھی نعمت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ نعمت ہے. یہ جتنا مجمع ہے نیت کر لیں ہمیں دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. دیکھو 3 طرح سے کام چلتے بھائی. کتنی طرح سے؟ زور سے, طاقت, زر سے, پیسہ, زاری, منت, خوشامد. تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے. کس سے چلتا ہے؟ منت خوش. دن میں لوگوں کی منت خوشامد, اور رات کو کس کی؟
منت ہے بھائی بھائی اللہ کو راضی بھائی گناہ سے بھائی نماز پڑھو میرا بھائی مسجد آؤ بھائی تبلیغ میں جاؤ بھائی اللہ کے راستے میں نکلو. کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا اور کوئی آگے سے سنائے گا. جس کی گھر میں بھی کوئی نہیں سنتا نا وہ بھی تبلیغ والوں کو سناتا ہے. ایسی سناتا ہے کہ لگ پتہ جاتا ہے. کوئی بات نہیں سنو بھائی تبلیغ کوئی بات نہیں سنو صبر کرو پھر پیار سے سمجھا. کہتے ہیں داعی کی مثال سائل کی طرح مانگنے والا گھر گھر جاتا ہے گلی گلی جاتا ہے ہر دکان پہ جاتا ہے ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. تبلیغ کیا ہے؟ ہر گھر تک پہنچو ہر گلی تک پہنچو ہر دفتر تک پہنچو پیار محبت سے سمجھاؤ. بھائی توبہ ایک مانگنے والا تھا اسے کسی نے بہت ڈانٹا تو بے غیرت ہے تو بے شرم ہے تو کام چور ہے تو ٹھیٹ ہو گیا تو کام نہیں کرتا ہے عادت پڑ گئی تجھے تو یہ ہو گیا ہے. وہ سنتا رہا. جب ڈانٹنے والا خاموش ہو گیا نا کہتا ہوتے کچھ دے دے. تبلیغ میں بھی یہی ہے لوگوں کی سنو پھر آخر میں کیا کہو مہربانی چلا 3 دن دلا اچھا شروع سے کرو. میرے بھائیوں بھول کے پلانے والی چیز کچھ نہیں ہے. یہ سمجھائے یہ مجمع پورے دیپال پور کے حالات بدل سکتے ہیں. اگر یہ مجمع نیت کر لے ہمیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. ہم سارے دیپال پور کی مسجدیں آباد ہو سکتی ہے اگر یہ مجمع نیت کر لے ہمیں یہ کام کرنا. مہربانی کرو. تو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ اجتماع ہوا اتنا مجمع آیا تو کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ اجتماع کی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ اجتماع سے کیا نکلے؟ یہ جذبہ بنا ہے بیان سنا ہے لیکن ماحول بگڑا ہوا ہے. جا کے جذبہ کیا ہو جائے گا؟ بہت سے بیان میں بیٹھے نا میرا تجربہ ہے بہت سے بیان میں بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں اور فجر میں پڑے سو رہے ہوتے ہیں. یہ بیان سننے سے جذبہ تو بنتا ہے پکا نہیں ہوتا ہے. یہ پکا کرنے کے لیے نکلو 4 ماہ 40 دن اللہ کے راستے میں مسجد کے ماحول میں دعوت دو ذکر کرو تلاوت کرو تہجد پڑھو گشتیں کرو تعلیم کرو آنکھوں کی حفاظت زبان کی حفاظت پھر ایمان مضبوط ہو جائے گا. پہلے نماز پڑھنا مشکل تھا اب نماز چھوڑنا مشکل. پہلے فجر میں اٹھا نہیں جاتا تھا اب تہجد نہیں چھٹے گی. پہلے آنکھ نہیں چھپتی تھی اب آنکھ اٹھے گی نہیں. پہلے پردہ کرتے ہوئے شرم اب بغیر پردے کی شرم آئے. پہلے کیا داڑھی رکھتے ہوئے شرم آ رہی اب اڑاتے ہوئے شرم آئے. اگر اندر سے بدل جائے اگر کہاں سے بدل جائے انقلاب کسے کہتے ہیں؟ دل بدلو. کیا بدلو؟ سوچ بدلو شوق بدلو. تو بھائی سارا مجمع نیت کر لے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. نہ کر کب بھائی؟ اب شیطان نے کہنا باتیں ساری ٹھیک ہے مولوی صاحب کی پر مولوی صاحب کو میری مزدوریوں کا پتہ نہیں کی بنی میری کتنے کام ہے. تو بولو بھائی ہمت کر کے بھائی دیکھو چند منٹ کی تشکیل ہے چند منٹ کی جانا نہیں کسی نے چند منٹ کی تشکیل ہے. نقد بولو چلا 4 ماہ ہمت کرو بھائی نقد چلا 4 ماہ نقد چلا 4 ماہ جو اجتماع سے نقد نکلے چلا 4 ماہ وہ ہمت کرو. کھڑے ہو پوری جماعت اپنے محلے نقد چلا 4 ماہ جانا نہیں کسی نے بس 1-2 منٹ کے اندر کھڑے ہو جائے کھڑے ہو بس کھڑے ہو جائے بس کھڑے ہو جائے کھڑے ہو اپنی جگہ کھڑے ہو جائے نقد چلا 4 ماہ فتح خان نام ہے یہ والی سے چلا نقد سب کو اللہ قبول فرمائے. یہ تشکیل میں آپ اللہ سب کے نکلنا آسان فرمائے. اللہ سب کو استعمال باڑے میں اللہ سب کو استعمال دیر سے بتائے رہتے ہیں اللہ سب کی زندگی میں برکت عطا جانا نقد چلا 4 ماہ نقد چلا 4 ماہ نقد چلا 4 ماہ ماشاءاللہ 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 اللہ قبول فرمائے اللہ آسان فرمائے. سب اللہ کی طرف پہنچو سب اللہ کی طرف پہنچو انشاءاللہ. ابھی نکل رہی ہے جن کے تھوڑی جن کے کوشش کریں نکل کر بہت اچھا ہم کوشش کریں گے کہ ہم نکل جائیں ہم کوشش کریں گے کہ نکل جائیں. ہم
مسجدوں کو آباد کرنا ہے, 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے. جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا شروع کریں. اگر موت آ گئی تو اللہ سے امید ہے اللہ صحابہ کے ساتھ حشر فرما دے. بھائی تشکیل والے احباب جو ہیں نقد و قانون احباب کا یہ لکھتے رہیں نقد جانے والے احباب جو نقد احباب نقد جانے والے احباب مسلمہ جماعتوں کے ذمہ دار احباب جو جماعتیں بنا کر لے کے نقد اوقات جانے والے ان کی خدمت میں ہے کہ ابھی جو ہے شعبہ تشکیل میں یہ مشرقی پنڈال میں شعبہ تشکیل میں سے ملنے تاکہ ان کی ترتیب بن جائے. نقد اوقات والے احباب چلہ 4 ماہ کے لیے جانے والے احباب مشرقی پنڈال میں شعبہ تشکیل والوں کے پاس مشرقی پنڈال میں شعبہ تشکیل والے احباب سے ملنے اور اپنی ترتیب جو جماعتیں بنا کر موجود ہے ذمہ دار بیٹھ سے آتا ہے. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور